السلام علیکم۔ ملک شام میں دو بھائی رہتے تھے، ایک کا نام شدید تھا اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ اس کے بعد شداد ملعون بادشاہ ہوا۔ اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا اور جہاں تک اس کی بادشاہی کا تعلق تھا اس کا حکم چلتا تھا، اور شب و روز اس کو حکومت ہی سے کام تھا اور وہ اسی میں خوش رہتا تھا۔ اور اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر و بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو شخص اس کے محکمہ عدالت میں آئے۔ ان دونوں نے اپنے اپنے عجیب احوال سنائے۔ ایک شخص بولا، میں نے اس سے ایک قطعہ زمین کا لیا تھا اور پوری قیمت دے کر اپنا قبضہ کیا ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے، وہ اس کو دیتا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زمین کو بیچا ہے، اب میں اس خزانے کو ہرگز نہ لوں گا۔ دوسرا بولا کہ میں نے تو زمین خریدی ہے، نہ کہ خزانہ خریدا ہے، اب یہ اس کے لینے میں بہت حیلہ و بہانہ کرتا ہے۔ جب شداد نے پوچھا کہ تم دونوں کی کوئی اولاد بھی ہے، وہ بولے کہ ایک کی بیٹی اور ایک کا بیٹا ہے۔ تو شداد نے کہا کہ ان دونوں کا نکاح کر دو اور یہ مال ان کو دے دو۔ ایسے انصاف سے ان کا فیصلہ طے کیا اور اس نے اپنے تئیں دنیا میں نیک کام کیا۔ اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا، لیکن اس نے حضرت ہود علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی اور نہ ایمان لایا اور کافر مشرک مرا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو دعوت ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے لیے اس کو کہا تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالی تجھے اس کے عوض بہشت عنایت کرے گا اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل و مہربانی اور رحمت فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائی جو آخرت میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھیں، لیکن اس ملعون نے ان کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا اور کہنے لگا، اے ہود، تو مجھے جنت کی لالچ دیتا ہے اور میں نے جنت کی صفت سنی ہے اور میں بھی اس دنیا میں ایسی ہی جنت بناؤں گا اور دن رات عیش و عشرت کروں گا، مجھے تیرے خدا کی جنت کی کچھ حاجت نہیں۔ اس کے بعد اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک کے بادشاہوں، وزیروں اور اکابروں کو خطوط لکھے جو اس کے زیر تابع تھے، اور اس نے لکھا کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار اور میدان مستح نشیب و فراز اس میں نہ ہو، اس کی جلد ہم کو اطلاع دو، ہم اس جگہ جنت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد فوراً ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہ وہاں سے سونا چاندی اور جوہرات لے کر جلد آئیں۔ نیز ان قاصدوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشک و عنبر اور مروارید ہاتھ آئیں وہ سب کے سب ساتھ لے آؤ۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، اور ہر ملک اور ہر شہر میں تقریباً 1,00,000 آدمی موجود تھے۔ بہت ہی جستجو کے بعد خطے عرب میں ایک قطعہ زمین جس کی مسافت 40 فرسنگ کی تھی مل گئی تھی۔ اس کے فوراً بعد امیر و امراء کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پیمائش کریں اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہو اور سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کریں۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کود کر سنگ مرمر سے بنیاد جنت کی رکھو۔ چنانچہ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں۔ چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سبز سے بنائے گئے۔ چنانچہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے گئے، اور بتیاں ان درختوں کی زمرد سبز سے جڑی تھیں، اور ڈالیاں اس کی یاقوتی سرخ سے بنی تھیں، اور میوے انواع و اقسام کے اس درخت پر لگائے گئے تھے، اور بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر زعفران سے پر کیے گئے تھے، اور بجائے ہر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالتے تھے، اور نہریں اس میں شیر و شراب و شہد کی جاری کی تھیں، اور جنت کے دروازے پر 4 میدان بنائے گئے اور اشجار میوہ دار اس میں لگائے گئے تھے۔ ہر میدان میں 1,00,000 کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھیں، اور ہر کرسی کے سامنے 1,000 خوان میں جملہ اقسام طرح طرح کی نعمتیں رکھی تھی، اور 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے جنت کے خرچ کے واسطے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں یہ جنت مکمل ہوئی۔ اور وزیروں کو ہر ملک میں بھیجا کہ درہم بر بھی چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس جنت میں لا کر جمع کرو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک عورت بڑھیا غریب مسکین اور یتیم ہے، اور اس کی بیٹی کے گلے میں 1 درہم چاندی گلو بند ہے۔ ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا، اور آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیرنی ہوں، یہ 1 درہم مجھ کو بخش دو، مگر انہوں نے
ایک نہ سنی۔ بیچاری غریب نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی، یا الہی تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا، اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کر اور اسے دفع کر۔ وہ فریاد اس کی خداوند قدوس کی درگاہ میں قبول ہوئی۔ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت و حسین دیکھ کر دمشق میں جو اس کا مسکن تھا اس میں جمع کی کہ مانند حور و غلمان ان کو جنت میں اپنی خدمت کے لیے رکھوں۔ پورے 10 برس وہ مردود شداد کافر قصد کرتا رہا کہ جنت جا کر دیکھے، لیکن خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں جائے۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ لے کر جنت کو دیکھنے گیا۔ جب وہ جنت کے قریب پہنچا اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں جائے۔ وہی جنت کے دروازے پر ایک شخص کو کڑا ہوا دیکھا، اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں تیری جان نکالنے آیا ہوں۔ شداد نے اسے کہا کہ تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنے بنوائی ہوئی جنت کو دیکھوں۔ ملک الموت نے کہا کہ خدا کا حکم نہیں ہے کہ تو اپنی بنوائی ہوئی جنت کو دیکھے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا چھوڑو میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا نہیں۔ تب اسی حال میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کے رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض کر لی گئی۔ وہ مردود جنت نادیدہ دوزخی ہوا اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور سے آواز نکالی کہ سب ہاتھی اس کے ہلاک ہو گئے اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اسی وقت نہ مال رہا نہ ملک، ادنا و اعلیٰ، فقیر و امیر سب برابر ہو گئے۔ ملک غارت و تباہ ہو گیا اور وہ سب دوزخی ہو گئے۔ اس کی جنت کو نیچے دبا دیا کہ قیامت تک کچھ اثر اس کا باقی نہ رہے۔ بعد میں حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ دوستو، بے شک ان واقعات میں ہمارے لیے عبرت اور سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی راہ پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔